اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حقیقہ کے حوالے سے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقہ لفظ عق سے نکلا ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں قربانی کے جانور کو پھاڑنا، یعنی جو صدقہ کے طور پہ بکرا دیا جاتا ہے اس کو پھاڑنے کو حقیقہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقہ لڑکے کی طرف سے ہے، تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دور کرو۔ یعنی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اور ایک حدیث کی روشنی میں 7 دن کے بعد عقیقہ کرنا سنت ہے۔ یہ سنت عمل ہے، یاد رکھیے گا، صاحب استطاعت والدین کے اوپر یہ ہے، کیونکہ اسلام خوشی سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اولاد بچہ ہو یا بچی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق خوشیاں اگر سیلیبریٹ کی جائیں تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو حقیقہ کے ذریعے صدقہ کیا جاتا ہے، یعنی بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ غریب رشتہ داروں کو یا صاحب حیثیت رشتہ داروں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایسی صورت میں حقیقہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف آپ صاحب ثروت اور صاحب استطاعت لوگوں کو جمع کریں اور غریبوں کو اس محفل سے ہٹا دیا جائے، تو پھر یہ حقیقہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ضیافت ہو جائے گی عام۔ حقیقہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس میں غریب رشتہ دار بھی شامل ہوں، امیر رشتہ دار بھی شامل ہوں، پڑوسیوں کو بھی اس کا حصہ دیا جائے، یعنی سب کا خیال رکھا جائے۔ اس بکرا جو ذبح کرتے ہیں آپ اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا، تعلق داروں کا بھی خیال کریں، اور اس خوشی کو اللہ کے شکر کے طور پہ منائیں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں یہ بیٹا یا بیٹی کی نعمت اور رحمت سے نوازا ہے۔ اور صدقہ کے بعد یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیٹا یا بیٹی دین اسلام کے اچھے سپاہی ثابت ہوں، اور ملک اور انسانیت کے لیے ایک عظیم سرمایہ بن سکیں، اور ہم ان کی اچھی تربیت کر سکیں۔ یہ دعا والدین کو کرنی چاہیے۔ عقیقے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، یعنی حدیث کی روشنی میں اس کا مقصد یہ ہے کہ خون بہایا جائے، صدقہ کیا جائے بچے کی طرف سے، اور اس کے اوپر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقہ کا صحیح مفہوم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقہ کے پروگرام میں نمود و نمائش کرنا، یا وہ لوگ جو حقیقہ نہیں کر سکتے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، ان کو تانے دینا، یا محلے اور برادری میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بڑے ہی اس انداز کے ساتھ کرنا کہ غریب کا دل دکھ جائے۔ ہمارا اسلام وہ دین ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ نیا پھل مارکیٹ میں آیا ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے لانے کی، تو آپ گھر لے آئے ہو تو یا تو پڑوسیوں کو اس میں شامل کرو، اگر شامل نہیں کر سکتے تو اس کو اس انداز سے کھاؤ کہ چھلکے بھی پڑوسیوں کے سامنے نہ جائیں، یعنی چھپ کے کھاؤ تاکہ چھلکے دیکھ کے پڑوسیوں کے بچوں کا دل نہ دکھے۔ یعنی وہ لوگ جو وہ پھل کھا نہیں سکتے، آپ ان کے سامنے اس طرح پھل نہ کھائیں کہ کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے۔ تو حقیقہ مناتے ہوئے اپنے غریب رشتہ داروں پہ تان درازی کرنا، یا جو لوگ حقیقہ منانے کی یا عقیقہ دینے کی، عقیقہ کا بکرا دینے کی توفیق نہیں رکھتے، ان کے سامنے تان بازی کرنا یا اس انداز کے ساتھ دینا کہ وہ سمجھیں کہ ہم میں کوئی عیب ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ عقیقے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے۔ اس انداز کے ساتھ دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا، اس میں غریبوں کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ غریبوں کا دل دکھنا چاہیے بلکہ غریبوں کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ غریب غربا خوش ہو جائیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔